الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑی خوشی کا موقع ہے نیپال کے مشہور شہر پٹول میں آج اس خوبصورت دینی مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز کا، بالخصوص اپنے ممدوح اور علاقے کے بزرگ عالم دین مولانا مظہر علی اثری حفظہ اللہ کا، جن کی دعوت پر مجھے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان جس کلمے کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ کہہ لیجئے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو پاسپورٹ ہے، اس کلمے کے اندر ہم دو چیزوں کا اقرار کریں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے اندر ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، لا الہ الا اللہ. عبادت اگر کسی کی ہوگی تو صرف اللہ. اب جب عبادت صرف
اللہ کی ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہے، نماز اب کیسے پڑھیں؟ زکوٰۃ دینی ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ دیں گے، کتنی زکوٰۃ دیں گے؟ حج کرنا ہے، خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگائیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان کتنی بار دوڑیں؟ مینا میں کتنی راتیں گزاریں گے؟ عرفات میں کب جائیں گے؟ مزدلفہ میں کب جائیں گے؟ قربانی کب کریں گے؟ کنکری کب ماریں گے؟ تو عبادت کلمے کے پہلے پارٹ نے یہ بتایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ نے یہ بتایا کہ عبادت ہم صرف اور صرف اللہ کی کریں، اور کلمے کے دوسرے پارٹ نے یہ سکھایا کہ عبادت اگر ہم کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ گویا پورا اسلام انہی دو سوالوں کے جواب کے اوپر منحصر ہے۔ کوئی پوچھے اسلام کس چیز کا نام ہے، کہہ دو کہ دو سوالوں کا جواب ہے اسلام۔ پہلا سوال عبادت کس کی، جواب عبادت صرف اللہ کا۔ دوسرا سوال عبادت کیسی، جواب عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں ہمیں اور آپ کو بتایا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو یہ آیت ضرور ہماری نظر سے گزرتی ہوگی۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام کیا کرے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عمل کرے، اللہ نے کہا عمل صالح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ آپ کا عمل کتنا ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن کے 29ویں پارے کی پہلی آیت میں، ابتدائی آیات میں اللہ نے کہا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، جس نے جینے اور مرنے کا سسٹم بنایا، نظام بنایا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری پریچھا لے، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا ایگزام لے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں زیادہ بہتر عمل کرتا ہے، کون تم میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت فضیل بن عیاض، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اخلصہ واصوبہ، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، وہ نبی کے طریقے۔ اب لوٹتے ہیں ہم سورہ کہف کی آخری آیت، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام تو یہ کرو کہ جو بھی عمل کرو نیک عمل کرو، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھو۔ تو سورہ کہف کی اس آخری آیت میں انہی دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت نبی کی۔ میرے بھائیوں، بڑا خوبصورت ملک ہے نیپال۔ میں نیپال کے سفر پہ کم آتا ہوں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، مگر جب آتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، اور الحمدللہ اب مسلمانوں کو بھی یہاں بہت سارے معاملات میں بڑی آزادی ہے۔ لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کے اسی ملک میں ایک بڑی تعداد میں آپ ہی کے بھائی ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، انسان، لیکن توحید سے دور ہے۔ کوئی کسی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی بڑے انسان کو اللہ مان کے بیٹھا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے محسوس ہوگا کہ صاحب شراب پی جا رہی ہے، بڑا گناہ ہو رہا ہے، زناکاری ہو رہی ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، عورتیں بے پردہ بے حیا گھوم رہی ہے، بہت یقیناً یہ سارے کے ساری چیزیں غلط ہیں، گناہ ہیں۔ کاٹمنڈو کے ایک علاقے میں تھا جہاں مسلمان کا ہوٹل ہے، المدینہ ہوٹل نام ہے، مسلمان کا ہوٹل ہے۔ میں خوش ہو کر کے وہاں کھانا کھانے گیا، ہوٹل کے ٹھیک سامنے شراب کی دکان ہے۔ لوگ ادھر سے گوشت پیک کروا رہے ہیں، چکن اور مٹن پیک کروا رہے ہیں، سامنے سے شراب لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں ہر شہر میں آپ کو یہ مطلب ہے۔ اور ظاہر جو دیندار طبقہ ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں کراہیت پیدا ہوگی، اسے برا لگے گا، اور لگنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان شراب کی دکانوں اور ان بے حیائی کے اڈوں اور ان زنا کے اڈوں سے زیادہ تکلیف ہمیں تب ہونی چاہیے جب اللہ کی دھرتی پر رہنے والا، اللہ کی آکسیجن میں سانس لینے والا، اللہ کا پانی پینے والا اور اللہ کی زندگی دی ہوئی زندگی میں سانس لینے والا انسان اللہ کو چھوڑ کر کے جب کسی غیر کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے اور اس کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کی معافی نہیں دے گا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ شرک ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ انسان لاکھ حج کر لے، عمرے کر لے، اگر وہ دنیا سے شرک کر کے گیا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ سورہ نام کی آیت نمبر 88 اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا، اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا۔ شرک وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائی جو ہمارے گناہوں کو برباد، ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، ہمارے حج، عمرے، نماز، زکوٰۃ، روزے سب برباد ہوتے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، یہ آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کو یہی بتایا گیا، یہی پیغام دیا گیا، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ برباد ہو جائیں گے، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک یہ خطرناک چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرے۔ اسی لیے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی شریعتیں الگ تھیں، ان کی عبادت کے طریقے الگ تھے، ان کے مسئلے مسائل الگ تھے، مگر سارے نبیوں میں ایک چیز کامن تھی کہ سارے نبی توحید کا پیغام لے کے آئے، سارے نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر کمیونٹی میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ہم نے ایک نبی بھیجا اور یہ حکم دے کر کے بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سارے نبیوں کا پیغام تو، اور یاد رکھو جو انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے۔ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی پیشانی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس پیشانی کی عزت یہی ہے، اس پیشانی کا احترام یہی ہے کہ اس پیشانی کو اللہ کے آگے جھکایا جائے۔ اس ماتھے کو اگر غیر اللہ کے در پہ جھکایا جائے، اس سے بڑھ کے توہین اس ماتھے کی کوئی اور نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری بگڑی بنا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو پریشان کی پریشانی میں اس کی دعا سنتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت میں اس کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو پریشانوں کی فریاد کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اللہ وہ ہے میرے بھائی، جب دنیا کے کوئی نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہو وہاں پہ رب العالمین کا نیٹ ورک کام کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم کو چھوڑ کر کے گئے، یہ سوچ کر کے گئے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب کے آثار آئے، قوم کے لوگوں نے توبہ کر لی۔ ہاں ہمارے جیسے بد نصیب نہیں تھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ہم تو زلزلے دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ اسی نیپال میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا، ہم نے سونامی کے جیسی لہریں دیکھی، ہم نے کورونا کے جیسا وائرس بھی دیکھا، ساری مصیبتوں کو دیکھ کر کے بھی مسلمان سدھر نہیں رہا ہے، اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر رہا ہے۔ آج آپ حالات دیکھیے، پورے شہر میں، ابھی میں نے مولانا مدر صاحب سے پوچھا کیا کاٹمنڈو میں مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن واللہ بتا رہا ہوں 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم میں نے گزارا، پورے کاٹمنڈو میں کوئی برقع نشین خاتون نظر نہیں۔ کیا مسلمان مر گئے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمارے ملک کا کلچر اور ہمارے ملک کی تہذیب کیا ہے؟ اسلام کا ماننے والا اپنے دین کے اوپر ہر کلچر میں عمل کرتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہے ہاشم املہ، اس کے ملک میں بین ہے پردے کے اوپر، اس کی بیوی پھر بھی نقاب میں پورے سر سے پیر تک مکمل نقاب میں رہتی ہے، پینالٹی دیتی ہے مگر نقاب میں رہتی ہے۔ اسلام کا ماننے والا کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کلچر کے ساتھ رہتا ہو، وہ اپنے امتیاز، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے دیکھا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آسمان پہ بادل گر گئے، ساری قوم اکٹھا ہوئی، انہوں نے اجتماعی دعا کی اللہ سے، سب نے مل کر کے توبہ کی اللہ سے، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خبر ہی نہیں کہ
کہ میری قوم پر عذاب آنے والا تھا لیکن اللہ نے ٹال دیا۔ حضرت یونس نے جب 3 دن گزر گیا اور عذاب نہیں آیا تو اب انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی بستی میں جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر وہ بستی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے ملک سے ہجرت نہیں کر سکتا، اپنے وطن سے نکل نہیں سکتا۔ حضرت یونس اللہ کے حکم کے بغیر نکل گئے۔ بہرحال کشتی میں سوار ہوئے، کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے سوچا، آپس میں طے کیا کہ کوئی ایک انسان ہے جو گناہ کر کے آیا ہے، نافرمانی کر کے آیا ہے، اسے اس کشتی سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت یونس نے کہا کہ وہ خطا کار میں ہوں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کے آیا ہوں۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی، 7 بار قرآن اندازی کی، ہر بار حضرت یونس کا نام آیا۔ آخر میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام پانی میں گئے، ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو لے گئی۔ اب یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی یونس کو، جب انہوں نے اندھیروں میں ہم کو پکارا، جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 اندھیرے تھے۔ پانی کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ شاید دنیا کا کوئی نیٹ ورک اس مچھلی کے پیٹ میں نہیں پہنچ سکتا تھا، دنیا کا کوئی سم وہاں کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دعا کو کسی بھی مصیبت میں انسان پڑھے گا، اس کی مصیبت ضرور دور ہوگی۔ یہ حضرت یونس کی دعا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر 3 چیزیں اکٹھا ہیں۔ اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے اور اللہ کی پاکی اور اپنی خطا کا اقرار بھی ہے۔ اس میں بندہ لا الہ الا انت، اللہ کی توحید کا اعلان بھی کر رہا ہے، سبحان کا، ہر عیب سے اللہ کے پاک ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے، اور انی کنت من الظالمین، اپنی خطاؤں کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس دعا کے اندر اکٹھا ہیں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے۔ فاستجبنا له، قرآن کہتا ہے فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا میرے بھائی، ورنہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعائیں اسی لیے بیان کی۔ نبیوں کی دعاؤں میں توحید بھی ہے اور نبیوں کی دعاؤں میں مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ، اسی اللہ کی عبادت ہوگی جس سے حضرت یونس نے پکارا، اسی اللہ کی عبادت کو اس اللہ کو حضرت ایوب نے پکارا۔ بڑی خطرناک بیماری ہو گئی تھی حضرت ایوب کو۔ کون سی بیماری تھی کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، لیکن بہرحال کوئی خطرناک بیماری تھی۔ لمبے پیریڈ تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، کہا کہ اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس غریب کے اوپر بھی رحم فرما، اس بیمار کے اوپر بھی رحم فرما۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، ہم نے ان کی بیماری
بیماری کو دور کیا، ان کی فیملی کو لوٹا دیا، ان کے پریوار کو لوٹا دیا، پہلے سے زیادہ مال دے دیا، پہلے سے زیادہ بال بچے دے دیے۔ اللہ وہ ہے میرے، اس اللہ کو توحید کے ساتھ پکارا جائے، اس اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، میرا اللہ وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگا جائے تو بندے ناراض۔ اللہ کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کسی کو پکارا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن لے تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو شرک سے بچنا اور توحید پہ قائم رہنا، اس کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہم کم سے کم 17 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور 17 بار سورہ فاتحہ میں ہم 17 بار اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، بیچ کی آیت یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہو، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ اگر سورہ فاتحہ ایک انگوٹھی ہے تو اس کا نگینہ یہی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ۔ اچھا، اب کلمے کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت نبی کے جیسی۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آپ نے نماز پڑھی۔ ہم نے پوچھا بھائی نماز کیسی پڑھی؟ آپ نے کہا جیسے باپ کو دیکھی، جیسے دادا کو دیکھی، جیسے محلے والوں کو دیکھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسلام کے اندر عبادت اگر چلے گی تو نبی کے طریقے پر چلے گی میرے بھائی۔ نبی کہہ دے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، نبی کہہ دے نماز مت پڑھو تو نماز نہ پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بڑا سمپل سا اصول ہے، نبی کا بہت سارا کام کرنا وہ بھی سنت ہے، اور کسی کام کے کرنے کا تقاضا تھا اور نبی نے نہیں کیا تو اس کام کا نہ کرنا بھی سنت ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، 5 ٹائم کی نماز کے پہلے اذان ہے، مگر عید کی نماز کے پہلے کوئی اذان نہیں، جبکہ عید کی نماز مسلمانوں کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے۔ اگر اذان کا مقصد اپنا پاور دکھانا ہے تو پاور دکھانے کا تو سب سے بڑا موقع ہے، مگر اذان کا مقصد پاور دکھانا نہیں ہے۔ اذان تو نماز کی ایک اطلاع کا طریقہ ہے۔ اب 5 ٹائم کی نماز کے لیے اذان نبی سے ثابت ہے تو وہ اذان عبادت ہے،
اور عید کے لیے نبی نے اذان نہیں دی تو اذان کا نہ دینا ہے بات۔ جنازے کی نماز آپ پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز کے پہلے بھی کوئی اذان نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں جہالت میں یہ بات پھیل گئی کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی نماز کی اذان، یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو نبی نے جو کام نہیں کیا اس کا نہ کرنا کیا۔ آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے۔ میری مائیں بہنیں تھوڑا دھیان سے سنیں، تھوڑا آپس میں بات چیت کم کریں، بڑی کام کی بات بتانے کا۔ نبی کی عبادت کیسی ہے یہ جاننے کے لیے صحابہ کس کے پاس آئے؟ نبی کی بیویوں کے پاس، کیونکہ اللہ کے نبی گھر کے اندر کیسے تھے یہ گھر والی ہی بتا سکتے۔ وہ تینوں جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، تینوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں؟ باہر کی عبادت تو سب کو پتا ہے، گھر کے اندر آپ تہجد کتنی پڑھتے ہیں، آپ نفلی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، آپ نفل روزے کتنے رکھتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ان کو بتایا، بخاری کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان کو نبی کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی، ان کو لگا کہ بس اللہ کے رسول اتنی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں بات کی۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، اس زمانے میں نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت پوچھنے کے لیے لوگ نبی کی بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں، ان سے آپ سیریل کی باتیں پوچھ لیجیے، ان سے آپ پاکستانی سیریلوں کے بارے میں پوچھ لیجیے، ان سے آپ فیشن کے بارے میں پوچھ لیجیے، ان سے آپ ایک سے ایک کپڑوں کے بارے میں پوچھ لیجیے۔ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہماری عورتوں کی جانکاری زیرو ہو جاتی ہے۔ کیا یہ پوری قوم کے لیے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بھارت میں بھی اور آپ کے نیپال میں بھی بڑی تعداد میں آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں؟ کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ جب اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ؟ کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا؟ ہم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اسلام کی۔ ہم نے تو تاریخ اسلام میں سمیہ بنت خیاط کا واقعہ پڑھا تھا، جس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا گیا اور سمیہ کو آفر کیا گیا، اے سمیہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تو نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگے ہونے کی اذیت کو گوارا کر لیا، تو نے دردناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، تو نے اسلام کے لیے اپنا خون بہا دیا، مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ آج آپ غور کریں، فٹبال شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ کے گھر میں لڑکی ہے، اس لڑکی کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، کہاں پڑھائیں گے آپ؟ ہر انسان کا رجحان مدرسے کی طرف نہیں ہے۔ بہت سارے جو خوشحال لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ اسکولوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، تعلیم دلائیں، آپ دنیا کی تعلیم بھی دلائیں، اعتراض نہیں ہے، مگر آپ اس پر بھی غور کر لیں کہ آپ کی بچی نے پرائمری پاس کیا، اس نے انٹر کیا، اس نے گریجویشن کیا، اس نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی، وہ دنیا کے اعتبار سے پڑھی لکھی ہو گئی، مگر دین کے نام پر اس کے پاس جو نالج ہے وہ زیرو ہے، دین کے نام پر کچھ نہیں ہے۔ اسے نہ اللہ کے بارے میں پتا، نہ نبی کے بارے میں پتا، نہ اسے پردے کی اہمیت پتا، نہ شرم و حیا پتا، نہ عائشہ کی سیرت اس نے پڑھی، نہ فاطمہ کی سیرت پڑھی، نہ مریم کا کردار پڑھا، نہ آسیہ کا کردار پڑھا۔ اگر وہ لڑکی کل مرتد ہو جاتی ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اگر وہ لڑکی بے حیا بن جاتی ہے، بے غیرت بن جاتی ہے، تو اس پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم نے اس کو اسلام تو سکھایا ہی نہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھاؤ، اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ۔ اور ہمارے وہ مولوی حضرات جنہوں نے فتوے لگا کے رکھے ہیں اور مسجدوں کے اندر انہوں نے پابندی لگا کے رکھی کہ صاحب
عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے. عورت دنیا بھر کے بازار اور مارکیٹ میں گھومے فتنہ نہیں ہے. عورت دنیا بھر کے مالز میں جائے فتنہ نہیں ہے. دنیا بھر کی تفریح گاہوں میں جائے فتنہ نہیں ہے. دنیا کا سارا فتنہ کہاں ہے؟ مسجد کے اندر آ گیا ہے. اگر یہ صرف ایک کام کر لے ہماری قوم کہ جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس کے پہلے جو آدھا گھنٹے کی جو تقریر ہوتی ہے وہ آدھا گھنٹے کی مولوی صاحب کی محنت سے تیار کی گئی تقریر اگر وہ مردوں کے ساتھ ساتھ اس قوم کی لڑکیوں کو اس قوم کی عورتوں کو بھی سنایا جائے, ہر مسجد میں اس کا انتظام کیا جائے, مجھے یقین ہے, مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ اس قوم کی عورتوں کے اندر بہت حد تک دین کی معلومات آ جائے گی اور یہ جو مرتب ہونے کا سلسلہ ہے یہ رک سکتا ہے. آج ہماری قوم کی عورتیں دین سے بالکل نابلد ہیں. صحابہ نبی کی سنتوں کے بارے میں جانکاری کس سے لیتے تھے؟ نبی کی بیویوں سے. تو ان 3 صحابہ کو جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی عبادت اتنی ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں انہیں لگا کہ اللہ کے نبی کی عبادت بس اتنی ہی. تو تینوں نے آپس میں طے کیا. ایک نے کہا آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, لگاتار روزہ رکھوں گا, بیچ میں گیپنگ نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میرے 3 صحابہ نے آپس میں یہ طے کیا ہے. ایک نے کہا ہے میں رات بھر نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا. اب ذرا ایمان سے بتاؤ, ذرا سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی کہ کیا تینوں کا ارادہ غلط تھا؟ نہیں, ارادہ بہت اچھا. ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا. کیا کام غلط تھا؟ کیا رات بھر نماز پڑھنا, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. کیا لگاتار روزہ رکھنا, روزہ غلط کام ہے؟ نہیں, کام بھی صحیح تھا, ارادہ بھی صحیح تھا, طریقہ صحیح نہیں تھا, طریقہ نبی کا نہیں تھا. بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے تینوں کو بلوایا, آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسا ایسا کہا. آپ نے فرمایا ما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ, کان کھول کر کے سن لو, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے. ولکنی اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, یعنی لگاتار روزہ نہیں رکھتا. وہ اصلی و ارقد, میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں. وہ تزوجت, اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے اور یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ کان کھول کر کے سن لے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. نبی کی مرضی اور نبی کی سنت پر چلنے کا نام, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے. دین اپنی مرضی سے حلال کرنے اور اپنی مرضی سے حرام کرنے کا نام نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہیں, اس سال بھی کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہوں. اللہ ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے. حج کے دوران آپ قدم قدم پہ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ عبادت صرف رسول کے جیسی ہونی چاہیے. آپ مکے میں ہیں, ایک ٹائم کی نماز کا ثواب مکے میں حرم کے اندر ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. لیکن آپ حج کرنے گئے, 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی, حکم ہوا مکہ چھوڑ کے کہاں جاؤ؟ مینا چلے جاؤ. اور مینا میں جا کر کے وہاں خیمہ بنا ہوا ہے, احرام کی حالت میں آپ کو وہاں رہنا ہے. 8 تاریخ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے, صرف وہاں جا کے 5 ٹائم کی نماز. اب کوئی حاجی اپنی لاجک لگائے کہ ارے میں اتنا پیسہ خرچ کر کے نیپال سے آیا, انڈیا سے آیا, ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے, میں مکہ چھوڑ کے مینا کیوں جاؤں, میں حرم چھوڑ کے کیوں جاؤں, میں آج بھی رہوں گا. تو نہیں چلے گا. چلے گا تو نبی کا طریقہ. 8 ذی الحجہ کو آپ کو چلے جانا ہے مینا. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی, حاجی کو حکم ہوا عرفات میں چلے جاؤ. عرفات میں گیا. عرفات میں جانے کے بعد ظہر اثر ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد اب مغرب تک, سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں رہنا ہے. ظہر اثر پڑنے کے بعد اب عرفات میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنا.
इतना लंबा पीरियड है, इंसान सोचे चलो 2-2 रकात करके नफिल नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ना है, वहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। फिर सूरज गुरूब हुआ, अब हुक्म हुआ हाजियो अब चलो अरफात छोड़ दो, अब मुस्तल्फा चलो, वहां जाकर के मगरिब और इशा एक साथ। फिर 10 हिज्जा की तारीख आई, हुक्म हुआ कंकरी मारो और 7 कंकरी मारो, और कंकरी भी कितनी, नबी ने जो कंकरी मारी चने के बराबर। अब कोई हाजी साहब बेचारे गुस्से में जूता उतार के मार रहे, चप्पल उतार के मार रहे, गलत है ये, जो नबी ने कंकरी के बराबर, चने के बराबर कंकरी मारी, नहीं मारा, 7 बार मारा। तो हज के ये तमाम अरकान हमें सिखा रहे हैं कि दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं है, दीन नाम है इत्तिबाए रसूल का, दीन नाम है इत्तिबाए सुन्नत का, दीन नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलने का। मेरे भाइयों, अगर हम अपनी मर्जी से किसी चीज को दीन का हिस्सा बनाते हैं, अगर वो चीज देखने में अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, खूबसूरत है, शानदार है, लेकिन अगर उसके ऊपर नबी की मोहर नहीं है, तो माफ कीजिए, वो फिर वही मेरे दीन का हिस्सा, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं। आपने सुना हमारे भारत में 2000 की नोट पर भी पाबंदी लगी। अभी मैं नेपाल में काठमांडू में था, 500 की नोट भी वहां लोग नहीं ले रहे। मेरी अहलिया हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया की करेंसी की भी कितनी वैल्यू घट गई है कि अब 500 का नोट भी कोई लेने के लिए तैयार है। वो लोग बोले थे 100 का नोट लाइए तो हम लेंगे, 500 का नहीं लेंगे। हालांकि पाबंदी अभी सिर्फ 2000 पे लगी। लेकिन आप ये सोचिए मेरे भाई, 2000 का नोट कल तक चल रहा था, आज मार्केट में कोई लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐलान कर दिया, आरबीआई ने ये ऐलान कर दिया कि 2000 का नोट अब आज की तारीख से नहीं चलेगा, आप जाकर के बैंक में बदलवाइए। इसके पहले हमारे वजीर आजम साहब ने ऐलान किया पुराने 500 के 1000 के नोट बंद हो गए, नया 500 का नोट आ गया। अब पुराने नोट का कागज अच्छा था, उसकी छपाई अच्छी थी, मगर आज न भारत में चलेगा न नेपाल में चलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मानने से इनकार किया। मेरे भाइयों, दीन के अंदर भी सिक्का वही चलेगा जिस सिक्के के ऊपर, इस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर हो। जिस काम पर नबी की मुहर नहीं है, जो काम नबी ने नहीं किया है, वो काम देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, माफ कीजिए, वो दीन नहीं हो सकता है। दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है, और अल्लाह ने कुरान में ये कहकर के मुकम्मल कर दिया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि मेरे बंदो, मैंने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। अब दीन वही चलेगा जो 1400 साल पहले मेरे नबी के ऊपर ना। अपनी माँ और बहनों की इबरत के लिए एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने आवाम को खिताब करते हुए पब्लिक प्लेस में कहा कि अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो टैटू बनाती हैं और टैटू बनवाती हैं, गुदना गोदती हैं और गुदना गुदवाती हैं, और अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो दांतों के बीच में फैशन के नाम पर गैपिंग करवाती हैं, और अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो अपने आईब्रो को कटवाती हैं, अपने आंखों की भौं को जो कटवाती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत। जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ये बात बयान की तो बुखारी के अल्फाज में एक औरत थी जिसका नाम उम्मे याकूब था, उस औरत तक ये बात पहुंच गई। वो औरत आई, अब्दुल्ला बिन मसूद के घर पर आई और उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप ऐसा ऐसा बयान कर रहे हैं, इसकी दलील क्या है? गौर करो, उस जमाने की औरतें कितनी पढ़ी लिखी होती थी, कितनी ज़हीन होती थी। एक सहाबी से दलील मांग रही है, ये नहीं कि जो कह दिया, आपने ये बात बयान की, दलील क्या है आपके पास? अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मैं ऐसी औरतों पर लानत क्यों ना करूं जिस पर अल्लाह ने लानत की और उसके रसूल ने लानत की। औरत ने कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद, आपके पास क्या सबूत है कि अल्लाह ने लानत की है? अरे अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, करा तुमा बैनत दफ्तैन,
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ा है। पूरे कुरान में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। आप बताइए कुरान में कहाँ लिखा है? उलमा कहते हैं कि इस जुमले से पता चलता है कि वो औरत हाफिजा थी, वो औरत पूरे कुरान की हाफिजा थी। आज कितनी लड़कियों को मैं जानता हूं मदरसे में हिफ्ज का कोर्स कर भी लेती, हाफिजा हो भी जाती है, तो घर गृहस्थी में आने के बाद भूल जाती है। पहली बात तो है कि लड़कियां बहुत कम हिफ्ज करती हैं, और अगर हिफ्ज कर भी लेती हैं तो घर गृहस्थी में आने के बाद सब भूल भाल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस औरत ने इतना बड़ा जुमला एक सहाबी के सामने कहा मैंने पूरा कुरान पढ़ा है और पूरे कुरान में मुझे कहीं ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला, आप क्यों लानत कर रहे हो ऐसी औरतों को? अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि मोहतरमा, अगर आपने पूरा कुरान पढ़ा है तो ये आयत भी आपने जरूर पढ़ी होगी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो, और मेरा रसूल तुम्हें जिससे मना कर दे रुक जाओ। जब अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया कि नबी जो देते ले लो और नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ, अल्लाह के नबी ने बड़े साफ अल्फाज में लानत फरमाई ऐसी औरतों के ऊपर जो गुदना गोदती है, गुदना गुदवाती हैं, जो दांतों के बीच में गैपिंग करवाती हैं, और जो आईब्रो को के साथ छेड़छाड़ करती हैं। इसलिए मैंने ऐसी औरतों के ऊपर लानत की। अब उस औरत को बात करनी है। उसने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में भी सुना है कि ये काम होता है? आपकी कोई बीवी ऐसा काम करती है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा जाओ और मेरे घर में जाकर के देखो, अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करेगी मैं उससे अपने निकाह में बात नहीं करूंगा। वो औरत अब्दुल्ला बिन मसूद के घर में जाती है और आकर के कहती है माफ कीजिए, आपके घर में गलत रिपोर्ट मुझे मिली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अगर मेरी कोई बीवी ऐसा करती तो मैं उससे अपने निकाह में बात नहीं करता। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये नबी के सहाबा थे। उनकी जिंदगी इत्तिबाए रसूल के मुताबिक गुजरती थी। उनकी नमाज नबी के तरीके पर, उनका रोजा नबी के तरीके पर, उनकी ज़कात नबी के तरीके पर, उनका हज नबी के तरीके पर, और इतना ही नहीं, उनका लिबास भी नबी की तालीम के मुताबिक, उनका रहन सहन भी नबी की तालीम के मुताबिक, उनके शादी ब्याह भी नबी के तालीम के मुताबिक। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कितने हमारे नौजवान हैं 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही। लड़कियां 25 साल की, 28 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? लड़की खान है और खान बिरादरी में ही रिश्ता चलेगा। लड़की अंसारी है, अंसारी में ही रिश्ता चलेगा। हम जिस मेयार के हैं, जिस स्टेटस के हैं, हम करोड़पति हैं तो करोड़पति में ही रिश्ता चलेगा। हमने इतनी शर्तें लगा के रखी हैं। आज कितने लड़की और लड़कियां हैं जिनकी उम्र निकल रही है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। माफ कीजिए मेरे भाई, जब इंसान को भूख लगी हो तो उसे खाना दिया जाता है, उसे तकरीर नहीं सुनाई जाती है। लड़की जवान हो गई, लड़का शादी के काबिल हो गया, आप ये सोचें कि वो अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीरें सुन करके वो गुनाहों से बच जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। और ये आप खामो ख्याल की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस माहौल में ज़िनाकारी आम हो गई हो, बदकारी आम हो गई हो, मोबाइल का और इंटरनेट का दौर हो, और जिस दौर में ज़िनाकारी और बदकारी के हजारों रास्ते खुले हो, उस दौर और उस माहौल में हमें और आपको चाहिए कि हम निकाह को आसान करें मेरे भाई, और अपने लड़के और लड़कियों की सही उम्र में शादी करें। बड़ा अफसोस होता है उन गार्जियंस के ऊपर जो माशाअल्लाह सुन्नत पर चलते हैं, नमाजी हैं, तौहीद वाले हैं, मगर उनके लड़के लड़कियों की शादी सही वक्त पर नहीं हो रही है। ये बहुत सारी खराबियों की जड़ है। अगर हम नबी के मानने वाले हैं और नबी के तरीके के मानने वाले हैं तो हमारा शादी ब्याह और हमारा लेन देन भी नबी के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। आइए अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी के तमाम मामलात में अपने नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इन दोनों उसूलों पर चलने की तौफीक दे कि हम इबादत करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करें, और इबादत करें तो नबी के तरीके पर करें। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को इस्लामी पर्दे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये मजलिस जिन भाइयों की, जिन बुजुर्गों की मेहनत से मुनक्किद हुई है और जिस तरीके का भी लोगों ने इसमें ताउन किया है, अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए।
اللہ ہم سب کے یہاں ملنے جلنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک سے، اس ملک کے مسلمانوں کو اس ملک میں دین پر اور ایمان پر پوری آزادی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین مرتے دم تک ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔